صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا اس کی ایکو وغیرہ بند کر دو۔ عالی شان کہ اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کر لیا کہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ آقا نامدار مجنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعدل الجود والکرم منبع علمی ولکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک میں میرے آقا و مولا فخر کائنات فخر انبیاء و رسول حبیب کبریا احمد مصطفیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ کہ اس مہینے میں جو ہے آپ کی ولادت کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، اور آج بھی یہ محفل میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں منعقد کی گئی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نعمت کا شکر بجا لانے کا ذکر فرمایا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِكَ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا خوب چرچا کیا کرو، شکر بجا لایا کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا کرو۔ اور اس قدر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں کہ ہم اس کا شکر تو کیا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اپنے وجود میں ہی دیکھیں تو اتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں کہ دیکھنے کو اس نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی اور سماعت کے لیے یہ کان عطا فرمائے، اور یہ ہماری پلکیں جو جھپک رہی ہیں یہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں کہ اگر یہ رک جائیں تو بندہ سو بھی نہیں سکتا۔ تو اندازہ کریں کہ اس پلک کے جھپکنے کا بھی یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے منہ کے اندر جو لعاب بن رہا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سر تا پا اگر ہم اس کی نعمتوں کا بغور مشاہدہ کریں تو وہ ہر نعمت اپنی جگہ بڑی مسلم نعمت ہے، اور اس نعمت کی بڑی اہمیت ہے ہماری زندگی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء کرام کی ولادت کا ذکر فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہوا، یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا، اور دیگر کئی انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوا ان کی ولادت کا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، مگر کسی نعمت پر اس نے بنی نوع انسان پر، انسانوں پر احسان نہیں جتایا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں تو اس کا احسان نہیں جتایا، کان دی ہیں تو احسان نہیں جتایا، اور دیگر نعمتیں جو اللہ نے عطا فرمائی کسی نعمت پر اس نے احسان نہیں جتایا۔ اور جہاں نبوت کی انبیاء کی بعثت کا ذکر ہوا، آدم صفی اللہ دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ نوح نجی اللہ آئے، اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے، اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ موسیٰ کلیم اللہ آئے،
اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کم و بیش 1,24,000 دنیا میں تشریف لائے، کسی نبی کی بعثت پر، کسی نبی کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتایا، مگر جب بات اس کے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی ہوئی، آپ کی بعثت کی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا۔ کیا احسان جتایا؟ کہ اللہ نے احسان فرما رہا ہے کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنے رسول کو بھیج دیا، اپنے محبوب کو بھیج دیا، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا۔ اور یہ آقا کہ بھیجنے پر کیوں احسان اللہ نہ بنا، احسان نہ جتائے؟ کہ بھلا کوئی محبوب بھی کوئی کسی کو دیتا ہے، ہر قیمتی شے انسان دے دیتا ہے، مگر بات محبوب کی ہو تو کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان جتاتے ہوئے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا، اور رسول بھی کیسا رسول بھیجا کہ جو مومنوں کے لیے اس قدر درد رکھنے والا رسول، کہ جس کو قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ وہ رؤوف بھی ہیں، وہ رحیم بھی ہیں، اور مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ جب دنیا میں وہ تشریف فرما ہوئے تو تب بھی آپ کی زبان مبارک پر ربی حبل امتی تھا۔ آپ غار حرا میں ہو تب بھی آپ کی زبان مبارک پر ربی حبل امتی تھا۔ آپ شجر میں ہو، حجر میں ہو، آپ جب معراج کو تشریف لے گئے تو اس مقام پر کہ جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کے سوا کوئی نہ تھا، اس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اپنی امت کو یاد رکھا اور فرمایا کہ مولا میری امت کو بخش دے۔ اور آپ رویا کرتے تھے اپنی امت کے درد میں، اپنی امت کی یاد میں رویا کرتے تھے۔ تو ایسا محبوب اللہ نے عطا فرما دیا۔ اور ہمارے دنیا کے معاملات وہ مختلف ہیں کہ انسان جب کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے تو دوری ہو جاتی ہے، فاصلہ ہو جاتا ہے، وہ محبوب دور ہو جاتا ہے۔ مگر یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ اللہ نے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نہیں فرمائی تھی تو یہ نور اللہ کے قرب میں تھا، نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے قرب میں تھا، اور پھر یہ نور منتقل ہوتے ہوتے حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کے دادا محترم حضرت عبد المطلب کی کچھ میں، اور پھر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ میں، اور پھر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن میں یہ نور داخل ہوا۔ پش در پش یہ نور منتقل ہوتا رہا، اور پھر اس نور کی جلوہ گری اس دنیا میں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنا محبوب مومنوں کا عطا فرمایا تو خطاب واضح طور پر فرمایا کہ مومنوں کو میں نے احسان کیا۔ اور جب جہاں اس کی ربوبیت کی وہ بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ میں پورے عالمین کا رب ہوں۔ اور جب وہ حضور کی رحمت کا ذکر کرتا ہے تو وہ فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ یہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہم نے بھیج دیا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر جب بعثت کی بات ہوئی تو آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ یہاں پر ذکر مومنین کا ہوا ہے، نہ انسانوں کا ذکر ہوا، نہ پوری انسانیت کا ذکر ہوا، نہ کسی قوم کا ذکر ہوا، صرف مومنین سے اللہ نے خطاب کیا ہے۔
تو اب اگر آپ کی بعثت پر، آپ کی ولادت پر خوشیاں مومنین ہی منائیں گے، اور اگر کوئی اپنے آپ کو اس زمرے سے نکال دے تو یہ اس کی مرضی ہے۔ اور خوشیاں منانا، اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار آیات مبارکہ، احادیث مبارکہ سے آپ کو جا بجا ملتا ہے۔ اور مختصر وقت میں صرف چند چیدہ باتیں آج کرتا چلوں کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو ابی لہب جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، مگر ایمان نہیں لایا، کافر تھا، اور جب آپ کی ولادت کی خبر اس کو لونڈی سہیبہ نے آ کر دی کہ آپ کے بھائی کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی، تو اس سہیبہ کو، اس لونڈی کو ابی لہب نے ایسے 2 انگلیوں کے اشارے سے آزاد کر دیا کہ تو نے میرے بھائی کے ہاں بیٹے کی بشارت دی، خوشخبری سنائی ہے، تو جا آج سے تو آزاد ہے۔ 2 انگلیوں سے اس نے آزاد کر دیا۔ اور پھر جب اس کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، تو اس پہ 1 سال کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں ابی لہب کو دیکھا۔ ابی لہب وہ ہے جس کی مذمت میں پوری سورہ مبارکہ 30ویں پارے میں نازل ہوئی ہے، تبت یدا ابی لہب۔ وہ ابی لہب 1 سال گزرنے کے بعد جب ایک اور ولادت کا عرصہ گزر گیا، 12 ربیع الاول پاک کی ولادت ہوئی تھی، اور پھر 12 ربیع الاول کا جو عرصہ پورا گزر گیا، پورے 1 سال کے بعد اس کو خواب میں دیکھا آپ کے بھائی نے، اور پوچھا کہ کیا حال ہے ابی لہب؟ تو ابی لہب کہنے لگا کہ انتہائی سخت دردناک عذاب میں مبتلا ہوں، اور جہنم کی آگ کی لپیٹوں نے مجھے گھیر رکھا ہے، اور عذاب کی شدت میں گھرا ہوا ہوں، اور صرف ہر پیر کے روز ان 2 انگلیوں سے مجھے پانی میسر ہوتا ہے، پانی دیا جاتا ہے، اور جس سے میں پانی پیتا ہوں اور کچھ راحت، کچھ تسکین ہوتی ہے، کچھ عذاب جو جہنم کی آگ مجھے جلا رہی ہے اس میں کچھ تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو ابی لہب جو کافر ہے، جب اس نے خوشی میں، اپنے بھتیجے کی خوشی میں ایک لونڈی کو آزاد کر دیا، اور اس نے نبی سمجھتے ہوئے خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے بھتیجے کی خوشی میں کوئی انگلیوں کے اشارے سے لونڈی کو آزاد کیا تھا، تو بھتیجے کی خوشی میں اس نے یہ جو عمل کیا تھا، اس کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، ہر چیز کے روز عذاب کم کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک کافر بھی جب خوشی میں نبی نہ جانتے ہوئے یہ عمل کرتا ہے تو اس کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، جبکہ از روح شریعت قاعدہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں کفار کتنے ہی نیک اعمال کر لیں، نیک توکار کام کر لیں، بھلائی کا کام کر لیں، اچھائی کے کام کر لیں، مگر ان کا صلہ دنیا میں ہی انہیں ملے گا، قبر اور حشر میں کوئی ان کو صلہ نہیں ملے گا، صرف دنیا میں ان کو اس نیکی کا صلہ ملے گا۔ مگر جب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو یہاں اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی ولادت مصطفیٰ کی خوشی منانے پر ان کے عذاب میں تخفیف کر رہا ہے، کہ جائے کہ اگر آپ کے کلمہ پڑھنے والے مومنین اپنے آقا کی ولادت کی خوشیاں منائیں تو پھر انہیں کیا کیا انعام و اکرام کی ان پر بارش ہوگی، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ نبی صدی عیسوی کے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں میلاد کی محفلیں سجاتا ہے، میلاد کی محفلیں منعقد کرتا ہے، چراغاں کرتا ہے، روشنیاں کرتا ہے،
جھنڈے لگاتا ہے تو فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں، اس گھر کو گھیر لیتے ہیں فرشتے، اور اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس گھر پر، اور جلیل القدر ملائکہ ان کے گلوں میں نور کا توق ڈلا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل اسرائیل علیہ السلام، وہ اس گھر والوں کے لیے، اس اہل خانہ کے لیے دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں میلاد کی محفل ہوتی ہے وہ گھر پورا سال قحط سے، وبا سے، بد نظری سے اور آفات و بلیات سے، ڈاکہ زنی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پورا سال وہ گھر اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتا ہے۔ تو یہ میلاد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری نہیں کہ ہم بڑا اہتمام کریں اور بہت زیادہ وسعت کے ساتھ کریں۔ اللہ نے جو استطاعت دی ہو اس استطاعت کے ساتھ یہ کام آپ کریں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہر سال میلاد کی محفل سجایا کرتے تھے، میلاد کی محفل منعقد کیا کرتے تھے اور بڑے اہتمام سے کیا کرتے تھے، اور طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے اپنے دسترخوان پر سجایا کرتے تھے، چراغاں کرتے تھے، اور جس طرح سے بھی اہتمام ہو سکے وہ اہتمام کیا کرتے تھے کہ ایک سال انتہائی تنگ دستی کا معاملہ آ گیا کہ گھر میں کچھ بھی میسر نہ تھا، اور ربیع الاول کا مہینہ بھی آ گیا، تو آپ نے جو آپ کے پاس میسر تھا بھنے ہوئے چنے اس کو ہی سامنے رکھ دیے اور آقا کی میلاد کی محفل سجا دی، درود و سلام پڑھا گیا، نعت رسول مقبول پڑھی گئی، درس و بیان ہوا، آقا کی سیرت بیان ہوئی، آقا کے فضائل بیان ہوئے، آقا کے مناقب بیان ہوئے، اور پھر اس پر آپ نے فاتحہ دی۔ مگر دل میں ایک کسب سی رہ گئی کہ ہر سال بڑے اہتمام سے میں کرتا ہوں اور اس سال کچھ بھی نہ تھا، بس ان چنوں پر ہی میں نے فاتحہ دے دی۔ وہ دل میں جو کسب تھی وہ بار بار آپ کو تنگ کر رہی تھی، اور جب رات کو آپ لیٹے سونے کے لیے تو یہی خیال بار بار پیدا ہو رہا تھا کہ میں اپنے آقا کی میلاد کی محفل اور اچھے انداز سے نہ کر سکا جس طرح سے میں ہر سال کیا کرتا تھا۔ اور جب رات آپ سوتے ہیں تو یہ ظاہری آنکھیں آپ کی بند ہوئی اور دل کی آنکھ روشن ہو گئی، اور قسمت نے انگڑائی لی، قسمت جاگ اٹھی کہ جن کا میلاد آپ کیا کرتے تھے وہ خود تشریف لے آئے، آقا تشریف لے آئے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ محفل سجی ہوئی ہے میرے آقا، اس میں صحابہ کرام کی جرمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور سامنے وہی چنے رکھے ہوئے ہیں جس پر شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے فاتحہ دی تھی، اور وہ چنے آپ نوش فرما رہے ہیں، اور شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ تو اس حکایت سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ آپ کی وہ میلاد کی محفل جو پرخلوص تھی، اخلاص سے مربوط تھی، وہ کہ آپ نے چنوں پر ہی فاتحہ دی، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ تو اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کوشش کریں کہ مختصر ہی وقت میں کچھ درود پاک ہی پڑھ لیں، اور پھر حضور کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کر دیں، جو میسر ہو اس پر فاتحہ دے دیں۔ تو یہ جو محفلیں سجتی ہیں، ان محفلوں کی بڑی برکات ہیں کہ درود پاک کی بڑی عظمت اور بڑی برکتیں ہیں
کہ درود پاک کا اس مہینے سے خاص ایک ربط ہے. جو کوئی اس مہینے میں درود پاک سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے تو اس کو اس قدر اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ وہ بیان سے باہر ہیں. کہ امام جزولی علیہ رحمہ رحمت اللہ علیہ ایک مشہور و معروف بزرگ گزرے اور بڑی مستند ایک کتاب دلائل الخیرات آپ نے لکھی اور اس کتاب میں لکھنے کا ایک وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ کتاب لکھنے کا سبب کیا بنا. امام جزولی رحمت اللہ علیہ ایک روز ایک سفر پر تھے, ایک صحرا سے آپ کا گزر ہوا. کیا دیکھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے اور پانی کی تلاش میں آپ نکلتے ہیں کہ کہیں سے پانی میسر ہو تو میں وضو کر نماز ادا کروں, وضو کروں اور نماز ادا کروں. تو دور کہیں جا کر ایک گاؤں میں آپ کو ایک کنواں نظر آتا ہے. تو امام جزولی علیہ رحمہ اس کنویں کے قریب جاتے ہیں, دیکھتے ہیں تو کنویں میں پانی کی سطح بہت نیچے ہے اور نہ وہاں کوئی ڈول ہے نہ کوئی رسی کہ جس سے وہ پانی حاصل کر سکے. تو امام جزولی علیہ رحمہ سخت پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کہیں سے کوئی رسی مل جائے, ڈول مل جائے تو میں پانی حاصل کر کے وضو کروں. تو دور ایک قریب ہی گاؤں میں ایک چھت پر ایک بچی کھڑی ہوئی وہ تمام منظر کو دیکھ رہی تھی کہ ایک بزرگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں پریشانی کے عالم میں. تو اس بچی نے کہا کہ حضرت کیوں پریشان ہے, کیا وجہ ہے, کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو امام جزولی علیہ رحمہ نے کہا کہ بیٹا پانی کی ضرورت ہے, وضو کرنا ہے اور اس کی وجہ سے پریشان ہے, نہ رسی ہے نہ ڈول ہے کہ جس سے پانی میں حاصل کر سکیں. تو اس بچی نے کہا کہ حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا نام محمد بن سلیمان الجزولی ہے. تو وہ بچی پہچان گئی کہ آپ تو مصر کے اتنے بڑے بزرگ ہیں, آپ کا چرچا تو گلی گلی کریا گاؤں گاؤں شہر شہر ہے. اور پھر وہ بچی مخاطب ہوئی آپ سے اور کہنے لگی کہ حضرت اتنے بڑے آپ امام ہیں اور آپ کو ابھی تک یہ راز بھی نہیں پتا کہ بغیر ڈول کے بغیر رسی کے کنویں سے پانی کیسے حاصل کریں. تو امام جزولی علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ بیٹا دنیا جو ہے وہ دار الاسباب ہے, سبب کے بنا کوئی چیز کیسے ممکن ہے. تو وہ بچی کہنے لگی کہ اچھا چلے میں آپ کو وہ راز بتاتی ہوں. وہ بچی کنویں کے قریب آئی اور اپنا لعاب اس نے کنویں میں ڈالا اور امام جزولی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ کنویں میں لعاب پہلے گرا, لعاب پہلے اندر گیا یا پانی پہلے اوپر آ گیا. اتنی تیزی سے پانی اوپر آیا کہ کنویں کے منہ تک پانی آ گیا. امام جزولی علیہ رحمہ سردر رہ گئے, حیران رہ گئے کہ اتنی سی بچی اور اتنا کمال اس کو کیسے حاصل ہوا, یہ کرامت اس کو کیسے حاصل ہوئی. تو امام جزولی علیہ رحمہ اس بچی سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ بیٹا یہ راز تو بتا کہ یہ کمال تجھے کیسے حاصل ہوا, یہ کرامت تجھے کیسے حاصل ہوئی. تو بچی کہنے لگی کہ حضرت آپ نماز ادا کر لیں, میں پھر آپ کو بتاتی ہوں. آپ نماز سے جب فارغ ہوئے تو وہ بچی کہنے لگی کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے
اس دن سے آج تک میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتی ہوں، ہر وقت درود پڑھتی رہتی ہوں، اور یہ اس درود ہی کی برکت ہے کہ آج لعاب میں نے پھینکا کنویں کے اندر اور وہ پانی کنویں کے منہ تک آ گیا۔ تو درود پاک کی کثرت کرنے والوں کا بڑا درجہ ہے، بڑا مقام ہے۔ امام جزولی علیہ رحمہ نے جب یہ واقعہ ان کے سامنے پیش ہوا، اس کے بعد سے آپ بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے لگ گئے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ آج بھی آپ کی قبر انور سے کستوری اور مشک کی خوشبو آتی ہے کثرت درود پاک کی وجہ سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج ہم ہر سال میلاد مناتے ہیں، ہر سال اپنی گلی محلوں کو سجاتے ہیں، اپنی مساجد کو سجاتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، در و دیوار کو سجاتے ہیں۔ تو آج ہم اس طرح سے کچھ اس سال میلاد منائیں کہ صرف ظاہری سجاوٹ تک یہ معاملہ محدود نہ ہو، بلکہ ظاہری سجاوٹ سے یہ معاملہ عبادت تک جاری ہو جائے۔ ہم ظاہری سجاوٹ بھی کریں، ہم گھروں کو بھی سجائیں، ہم محلوں کو بھی سجائیں، مسجدوں کو بھی سجائیں، اور دلوں کو بھی آباد کریں، زبانوں کو درود پاک سے معطر کریں، درود پاک سے تر کر لیں، ہر وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل بروز قیامت وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا، اور وہ گھاٹی وہ ایسا وقت ہوگا کہ اس وقت سورج سوا نیزے پر ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا، نہ باپ کو اپنی بیٹے کی فکر ہوگی، نہ بیٹے کو باپ کی فکر ہوگی، نہ بیوی کو شوہر کی، نہ ماں کو اولاد کی، ہر آدمی اپنی فکر میں ہوگا کہ اس پریشانی کے عالم سے ہماری نجات ہو اور ہم جو ہے جنت میں داخل ہوں۔ اس نفس نفسی کے عالم میں اگر کوئی سکون میں ہوگا، حالت سکون میں ہوگا، تو میرے آقا نے فرمایا کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا اس کو قیامت کے دن بھی میرا قرب نصیب ہوگا، اور جس کو آقا کا قرب نصیب ہو جائے بھلا وہ بھی پریشان ہو سکتا ہے کیا؟ تو آقا کا قرب جس کو مل جائے گا وہ راحت میں ہوگا، وہ چین میں ہوگا، وہ سکون میں ہوگا، وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو ہمیں اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر کرنا چاہیے۔ یوم ولادت ہم مناتے ہیں اپنے بچوں کا، تو یوم ولادت جب بچوں کا مناتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خوشی مناتے ہیں نا، تحفے تحائف دیتے ہیں نا۔ تو آج میلاد النبی کی اس مجلس میں اپنے آقا کو نیت کر لیں کہ ہم تحفہ دیں گے، اس دفعہ میلاد کو کچھ ہم اس انداز سے منائیں گے کہ ہم ظاہر کو بھی سجائیں گے اور باطن کو بھی سجائیں گے، اپنے گھروں کو بھی سجائیں گے اور اپنے دلوں کو بھی سجائیں گے۔ اپنے دلوں کو سجائیں درود پاک سے، ذکر و اذکار سے، استغفار سے، شکر گزاری بھی کریں، استغفار بھی کریں، درود پاک بھی پڑھیں، اور اپنے آقا کا میلاد منائیں، گھروں کو سجائیں روشنیوں سے، مگر تلاوت قرآن پاک سے بھی اپنے گھروں کو سجائیں، روشن و منور کریں، مساجد کو سجائیں روشنیوں سے، مگر مساجد کو آباد بھی کریں، اور مساجد آباد ہوتی ہیں نمازوں سے، نمازوں سے مساجد کو آباد کریں۔ آج نیت کر کے اٹھیں اس میلاد پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں کہ آج کے بعد ہم اپنے آقا کو جو رضا کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے، اپنے ظاہر کو بھی سجائیں گے، اپنے باطن کو بھی سجائیں گے، درود پاک کا بھی نذرانہ پیش کریں گے، نماز کو قائم کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا سکون ہے۔ تو آپ بھلا اگر ہم نماز چھوڑ دیں تو کیا ظاہری سجاوٹ سے میرے آقا خوش ہو جائیں گے؟ ہم اب روشنیاں کریں، لائٹیں لگائیں، جھنڈے لگائیں، محفلیں سجائیں اور لنگر کریں، دیگیں پکائیں اور نماز کو چھوڑ دیں تو کیا میرے آقا خوش ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ظاہری عبادت اس تمام طور طریقے اس کے بہت اچھے ہیں، احسن ہیں، خوبصورت انداز ہیں،
اور ہمیں فخر ہے ان انداز پر کہ ہم ظاہری سجاوٹ بھی کرتے ہیں، ہم لائٹیں بھی لگاتے ہیں، جھنڈے بھی لگاتے ہیں، روشنیاں بھی کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ اپنے دلوں کو بھی آباد کریں، دلوں کو بھی روشن کریں، دلوں کو بھی منور کریں، اور دلوں پر نور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت درود پاک سے ہوتا ہے، دلوں میں روشنی تلاوت قرآن مجید سے ہوتی ہے، ذکر و اذکار سے ہوتی ہے، موت کو یاد کرنے سے ہوتی ہے، دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ میرے آقا سے پوچھا کہ جب دلوں کو زنگ لگ جائے تو پھر ہم کیا کریں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کا زنگ کثرت تلاوت قرآن مجید سے اور موت کو یاد کرنے سے اس کا زنگ دور ہوتا ہے۔ تو اس ماہ ربیع الاول میں یہ نیت کریں کہ ہم آج کے بعد کوئی ایک نیک عمل جو آج سے قبل ہم نہیں کرتے تھے وہ اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں گے، اور کوئی ایک ایسی بری عادت جو ہمارے اندر عادت بن چکی ہے ہم اللہ اس کے رسول کے خاطر اس کی رضا کی خاطر اس بری عادت کو چھوڑ دیں گے، اور جو اچھا عمل کوئی جو اب تک نہیں کرتے اس عمل کو ہم کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ عمل آپ خود پسند کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا عمل ہمارے اندر موجود نہیں۔ اگر نماز نہیں پڑھتے تو نماز کی پابندی کا عہد کریں، اگر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے تو تلاوت قرآن مجید کریں، درود پاک نہیں پڑھتے تو درود پاک پڑھنے والے بن جائیں کہ یہ ماہ مبارک ربیع الاول اس میں سے ظاہری سجاوٹ کا معاملہ نہ ہو، بلکہ ظاہری سجاوٹ سے عبادت تک ہمارے معاملات آگے بڑھ جائیں، ظاہر کو بھی سجائیں اور باطن کو بھی سجائیں، باطن کو بھی روشن کریں۔ اللہ تعالیٰ کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کردار کو اپنائیں، کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی کہ اپنی زبانوں کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے، لا یعنی باتوں سے اور کسی کی دل شکنی اور دل آزاری سے محفوظ رکھیں، اور اس زبان کو ذکر و اذکار میں کر رکھیں۔ اور اب اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں اس طرح کا کچھ عہد کریں کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر، ان کی خوشنودی کی خاطر، وہ میرے آقا کہ جو امت کی خاطر راتوں کو رویا کرتے تھے، امت کو یاد کر کر رویا کرتے تھے، اور آج ہم ان بحیثیت امتی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اعمال ہر پیر اور جمعرات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور جب ہمارے اعمال اس قدر خراب اگر ہوئے اور آقا کی بارگاہ میں اگر پیش ہوئے تو کیا ہمارے آقا ہم سے خوش ہوں گے؟ ہرگز نہیں، اور ان کو تکلیف ہوگی کہ میرا امتی، وہ نہیں چاہتے کہ میرا امتی کسی گناہ میں مبتلا ہو اور جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے۔ تو اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں، ایذا نہ پہنچائیں، اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچائیں، دوسرے مسلمان کا خیال رکھیں، آپس میں پیار محبت کا رشتہ قائم رکھیں، ایک دوسرے کے لیے بھلائی اور خیر والا معاملہ کریں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ دنیا میں اگر حقوق اللہ میں کوئی کمی کجی ہو جائے تو وہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، لیکن جب بات حقوق العباد کی آ جائے تو اس کی معافی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص ایسا آئے گا کہ اس کے پاس نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، حج بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگی، خیرات بھی ہوگی، صدقات بھی ہوں گے، اس نے حج و عمرے بھی کیے ہوں گے، صدقہ و خیرات بھی کیا ہوگا، مگر
کسی کی دل آزاری کی ہو، کسی کی دل شکنی کی ہو، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا، تو پھر قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ کہ قیامت کے دن پھر ان مظلوموں کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی، اور اگر پھر بھی حساب برابر نہ ہوا تو اس کے گناہ ان مظلوموں کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے جائیں گے، اس کے مظلوموں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں منتقل کیے جائیں گے، اور بالآخر حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں دھکیل دو۔ تو اگر حقوق العباد کی پاسداری نہ کی اور صرف عبادت کی طرف راغب رہے تو یہ عبادات، یہ صدقہ و خیرات بھی اس کو نہ بچا سکیں گے۔ حقوق العباد کا بڑا نازک مرحلہ ہے، ہمیں اس کی بڑا نازک مرحلہ خیال رکھنا چاہیے۔ ایک مقام پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت بہت زیادہ نماز پڑھتی ہے، تہجد گزار ہے، نوافل کثرت سے پڑھتی ہے، ذکر و اذکار بھی کرتی ہے، تلاوت قرآن مجید بھی کرتی ہے، اور صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، مگر اس سے اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے، اور اس کے برعکس اس صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں دوسری عورت ہے، وہ صرف فرائض کی پابندی کرتی ہے اور جو ہے دیگر نفلی عبادات وہ کم کرتی ہے، صدقہ خیرات بھی کم کرتی ہے، مگر اس کے اخلاق سے اس کے پڑوسی بہت زیادہ متاثر، پڑوسی اس کے اخلاق کی قدر کرتے ہیں، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ عورت جنتی ہے۔ تو پتہ چلا اس حکایت سے کہ اخلاق جو ہے وہ اس سے جنت بھی انسان کما سکتا ہے اور جہنم بھی۔ تو قیامت کا جو دن ہے وہ بڑا ہولناک دن ہے، اس دن کوئی کسی کا نہ ہوگا۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی، کوئی ایذا تو نہیں پہنچ رہا۔ تو اس مبارک مہینے میں، مبارک دن میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مجلس میں آج ان کی خوشی و خوشنودی کے لیے اپنا خود محاسبہ کریں اور نیتیں کر کے اٹھیں کہ جس طرح ہم کسی بچے کی ولادت پر تحفہ دیتے ہیں، تو آج ہم اپنے آقا کی ولادت پر، ان کے جشن کی خوشی پر اپنے آقا کو تحفہ دیں گے، یہ عہد کر کے ہم آج کے بعد اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزاریں گے، اہل بیت اطہار کی محبت میں گزاریں گے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر گزاریں گے، اولیاء اللہ کی معیت میں، ان کی صحبت میں گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کی بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میلاد النبی میں ہم اپنے ظاہر کو بھی سجانے والے بن جائیں اور اپنے باطن کو بھی سجانے والے بن جائیں۔ جو کچھ سنا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔